وامی نیوز HD کی جانب سے آپ کے شہر خپرو میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں شاندار کوئز کمپٹیشن کا مقابلہ 1 ربیع الاول سے ہونے جا رہا ہے، جس میں شہر بھر کے اسکولوں کے طلبہ و طالبات حصہ لے رہے ہیں، تو دیکھنا نہ بھولیں۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ الحمدللہ عوامی نیوز کی طرف سے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن ہمارے خپرو کی تاریخ میں یہ اس طرح کا پہلا مقابلہ ہے، پہلا ایسا کوئی راؤنڈ ہے جس میں ہمارے پاس مختلف اسکولوں کے طلباء حصہ لے رہے ہیں۔ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو، اور ہمارے اسکول کی جو طلباء ہیں یہ ہیں اصل میں ہمارے مستقبل کے معمار، یوں سمجھیے کہ باغ توڑ ہمارے ملک کی ان کے ہاتھوں میں ہوگی، تو جس طرح دیگر علوم یہ سیکھ سکیں گے ہمارے اسکول میں، اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہمارے اس نیوز چینل کی کہ بچوں میں اس کا علم ہو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت کیا ہے، ان کی سیرت طیبہ کے کیا پہلو ہیں۔ سوال و جوابات کے ذریعے ان تک یہ علم دین پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں ہمارا یہ پروگرام 2 راؤنڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر ٹیم سے 8 سوالات ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 4 سوال ہوں گے اور دوسرے مرحلے میں بھی 4 سوال ہی ان سے ہوں گے۔ آسان سوالات ہیں، بچے تیاری کر کے آئے ہوں گے، تو ظاہر ہے ایک ٹیم نے آگے جانا ہوتا ہے۔ 3 ٹیمیں ہر پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ٹیم کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرتی ہے۔ سلیبس ہم نے دی، اس میں سوالات ہوں گے، اگر تمام ہی سب ٹیموں نے جوابات درست دیے تھے تو پھر الگ سے بھی ان سے 1 یا 2 سوال ہوں گے، پھر جو بھی ٹیم آگے جائے گی وہ انشاءاللہ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ پروگرام کے آغاز میں ہم تلاوت قرآن مجید کے لیے جو آج ہمارے پاس طالب علم ہے، ان کا نام ہے شاہویز، نیو ہورائزن اسکول سے ان کا تعلق ہے، تو ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سے ہوگا، اور یہ ہمارے شاہویز تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے شاہویز، اور اب انشاءاللہ اسی اسکول سے یعنی نیو ہورائزن اسکول سے جن کا تعلق ہے میمونہ، یہ انشاءاللہ نعت شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی یوں جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، چپ کے کیا پڑھتی؟ بہن نے جب قرآن پڑھا
سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی لب پہ جاری رہا، لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا جواری، یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے مولا میرے خدا تو ہی مالک ارض سما، تو ہی مالک روز جزا، میں ہوں سراپا جرم خطا، پھر بھی تجھ سے ہے یہ دعا، وقت نزا جب آئے میرا لب پہ ہو بس یہی دعا، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ میمونہ نام ناز شریف پڑھ رہی تھی۔ اب ہم آغاز کرنے سے پہلے تمام ہی طلبہ سے پہلے ان کا تعارف کریں گے، وہ اپنا نام بتائیں گے۔ تو بیٹا آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کسی اسکول سے، اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد ویرام ہے، میرے والد کا نام مبارک الجار سے ہے اور میں اسمارٹ اسکول سے ہے۔ میرا نام محمد حاشر ہے، میرے والد محترم کا نام آصف اقبال ہے اور میں دا اسمارٹ اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام محمد سفیان ہے، میرے والد کا نام محمد اکبر علی ہے، میں نیو ہورائزن اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام شاہویز ہے، میرے والد کا نام شیر علی پٹھان ہے اور میں نیو ہورائزن اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام عبدالرافع ہے، میرے والد کا نام محمد یوسف اور میں ایگل ہاؤس اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام رمنا ہے، میرے والد کا نام سعید ہے، فرام اسکول ایگل ہاؤس انگلش گرامر اسکول۔ ماشاءاللہ ابھی ہم باقاعدہ سوال و جوابات کے سلسلے شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا سوال ہے سیدھے سے شروع ہو گئے، دی اسمارٹ پبلک اسکولس کے طلبہ سے ہمارا پہلا سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جو کچھ لائے، رب کے پاس جو کچھ اس سب کو حق جاننے اور سچے دل کے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ جب درست جواب دیں گے تو تمام طلبہ کہیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی آواز آنی چاہیے، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور جب بھی ہم سبحان اللہ یا ماشاءاللہ کہیں گے اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، نہ کہ کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ حوصلہ افزائی کے لیے کہیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کے ذکر کی نیت سے آپ جب بھی کہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ دوسرا سوال ہے ہمارا نیو ہورائزن اسکول کے طلبہ سے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ تمام جہان والوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کو پیدا کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ اب ہم ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے پہلا سوال کریں گے، یہ ہمیں بتائیں گے ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ ایمان کے بیان کی دو قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ سبحان اللہ آپ کا جواب درست ہے۔ اب ہم دوسرا سوال کریں گے دی اسمارٹ پبلک اسکول سے، یہ ہمیں بتائیں گے ایمان مفصل کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے تفصیلی بیان کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ اور اب ہم دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں نیو ہورائزن اسکول کے طلبہ سے، یہ ہمیں بتائیں گے کیا اللہ کا کوئی شریک ہے؟ جی نہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کے کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے۔ ایگل ہاؤس کی ٹیم سے ہم ان کے حصے کا اس راؤنڈ کا دوسرا سوال کریں گے،
اور یہ ہمیں بتائیں گے ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے اجمالی بیان یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لگتا ہے تیاری ان کی بھی بہت ٹائٹ ہے، ان کے جوابات بھی اب تک درست ہی جا رہے ہیں اور ظاہر ہے انشاءاللہ درست ہی جواب یہ دیتے رہیں گے۔ اب ہم دی اسمارٹ اسکول کے طلبہ سے اس راؤنڈ کا تیسرا سوال کریں گے اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ اللہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ان کا جواب درست ہے۔ اب ہم تیسرا سوال کریں گے نیو ہورائزن اسکول سے، یہ ہمیں بتائیں گے، ان کے حصے کا بھی آسان سوال ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنے پیغمبروں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ایسی حیرت و تعجب میں ڈالنے والی چیزیں ظاہر فرمائے جو بہت ہی مشکل اور عادت کے خلاف ہے اور دوسرے لوگ ایسا نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ معجزہ انبیاء کرام ہی سے صادر ہوتا ہے، دوسرے کے لیے ہم معجزہ کہہ بھی نہیں سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھا دیا، اللہ نے ایسا معجزہ دکھا دیا، تو ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ معجزہ رسولوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی قدرت کاملہ سے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے کرتا ہے اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے معجزات سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انبیاء کرام کے علاوہ کسی ولی سے کوئی ایسی خلاف عادت بات سرزد ہوتی ہے اللہ کے ولی سے، تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور بعضوں کا جادوگر، کاہن وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے بھی خلاف عادت بات ہو جاتی ہے اور یہ بھی خلاف عادت اس طرح کام کر دیتے ہیں، تو نہ تو وہ معجزہ ہوتا ہے، نہ قدرت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کرامت ہوتی ہے، بلکہ ایسے یہ لوگ باطل اور کاہن ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا علم بھی آنا چاہیے، ہمارے ایمانیات میں سے ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اچھی تیاری ہے، نیو ہورائزن اسکول کے طلبہ نے بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ اب ہم ایگل ہاؤس اسکول سے ان کے حصے کا تیسرا سوال کرتے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے کیا رسولوں کے پاس اپنی رسالت کی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ جی ہاں، رسولوں کے پاس اپنی رسالت کی دلیل موجود ہے اور وہ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ آسان سوال ہے، اسمارٹ پبلک اسکول والوں سے ہم بتائیں گے سب کو پالنے والا کون ہے؟ ہم سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے میں بھائی کنجوسی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے حروف میں سے ایک حروف بھی ہے۔ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں درخت لگ جاتا ہے، تو اس میں آپ کنجوسی نہ کریں، سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ذکر اللہ کا ثواب تو ملے گا ہی۔ انشاءاللہ جنت میں ہمارے نام کا درخت لگے گا اور انشاءاللہ جب جنت میں ہمارے نام کا درخت ہوگا تو انشاءاللہ اس کے سائے میں بیٹھنے کی سعادت بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم نیو ہورائزن اسکول کے طلبہ سے ان کے حصے کا چوتھا سوال یہ کریں گے کہ کیا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ جی ہاں، انبیاء کرام کے معجزات، بہت سے معجزات کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ ایگل ہاؤس اسکول سے ہمارے اس راؤنڈ کا آخری سوال ہے اور ان کے حصے کا بھی یہ آخری سوال ہے۔ یہ ہمیں بتائیں گے کیا نبیوں اور رسولوں کے علاوہ بھی کوئی گناہوں سے محفوظ ہے؟ جی ہاں، نبیوں اور رسولوں کے جی ہاں، نبی اور رسولوں کے علاوہ فرشتے بھی گناہوں سے محفوظ ہیں، نبی اور فرشتے کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے اور یہ ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہوا۔ کسی ٹیم کی طرف سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی، سب ہی نے اپنے اپنے حصے کے درست جوابات عطا فرمائے ہیں، یوں سب نے اپنے اپنے حصے کے پورے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اب دوسرے راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے یہاں پر ہمارا تھوڑا سا وقفہ ہوگا اور انشاءاللہ ایک نعت شریف پڑھی جائے گی اور وہ اس نعت شریف کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے دوسرے راؤنڈ کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ جشن آمد رسول
पामी न्यूज़ HD की जानिब से आपके शहर खिप्रो में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में शानदार क्विज़ कंपटीशन का मुकाबला यकम रबी अव्वल से होने जा रहा है, जिसमें शहर भर के स्कूलों के तलबा व तलबात हिस्सा ले रहे हैं, तो देखना ना भूलें। कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ गिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। सुहानी रात थी और पुरसुकून ज़माना था, असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। तो अर्श पे महबूब को बुलाना था, तलब थी दीद की महराज का बहाना था। सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से सरला मक्का से तलब हुई। बलगल्ला बिकमालिही, कोई हद है उनके उरूज की, ये कमाल हुस्न का मौजज़ा के फिराके हक भी न सह सका। सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से तलब हुई। खैरुल वरा सदरुद्दुका नजमुल हुदा नूरुल उला शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा यानी मोहम्मद मुस्तफा। सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से सरला मक्का से तलब हुई। रुख मुस्तफा की है रोशनी के तजल्लियों की हमी, रुख मुस्तफा की है रोशनी के तजल्लियों की हमी। के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी। कशफ दुजा बिजमालिही, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। न फलक न चांद तारे न सहर न रात होती, न फलक न चांद तारे न सहर न रात होती। न तेरा जमाल होता न ये कायनात होती। सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से तलब हुई। बलगल्ला बिकमालिही, सरला मक्का से तलब हुई। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शान मुस्तफ़ा क्विज़ कंपटीशन का आज का दूसरा मुकाबला है और इस दूसरे मुकाबले का दूसरा राउंड है। पहले राउंड के कंप्लीट होने पर तीनों टीमों ने अपने अपने हिस्से के तमाम ही सवालात के दुरुस्त जवाब अता फरमाकर सारे के सारे नंबर हासिल कर लिए थे। अब दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। अब देखना ये है कि इस राउंड में तलबा की कितनी तैयारी है, कौन आगे जाता है और कौन आज के मुकाबले में पीछे रहता है। तो दी स्मार्ट पब्लिक स्कूल के तलबा से आज हम इनके दूसरे राउंड का पहला सवाल करेंगे और ये हमें बताएंगे क्या नबी और रसूल से कोई गुनाह मुमकिन है? नबी और रसूल से कोई गुनाह मुमकिन नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी और रसूल से कोई गुनाह मुमकिन नहीं, ये मासूम होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों ने दुरुस्त जवाब देकर 2 नंबर मजीद हासिल कर लिए हैं। अब हम न्यू होराइजन स्कूल से दूसरे राउंड का पहला सवाल करने जा रहे हैं और ये हमें बताएंगे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम है।
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ وہی ہستی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے گھر میرے پیارے نبی، جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، جو محبوب خدا بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اپنا محبوب بنایا ہے، وہ ان کی ولادت باسعادت حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوئی۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ایگل ہاؤس پبلک اسکول کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ان کے حصے کا دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے، اور یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہی شہر ہے جس کو دیکھنے کے لیے، جس کی دید کے لیے دنیا بھر سے کروڑوں آنکھیں ترستی ہیں، لاکھوں دل دھڑکتے ہیں کہ اس شہر کی ہمیں حاضری کی سعادت مل جائے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کا روضہ مبارکہ ہے۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں دی اسمارٹ پبلک اسکول سے دوسرے راؤنڈ کا۔ ان کا یہ دوسرا سوال ہے اور یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جس سہانے گھڑے چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ کون سا دن تھا جہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ پیر کے دن، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ بخاری شریف کے حدیث میں ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پیر کا دن، جب حضور سے پوچھا گیا کہ حضور آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہی وہ دن ہے کہ جس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ نیو ہورائزن پبلک اسکول کے طلبہ سے دوسرے راؤنڈ کا ہم دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتائیں گے کیا انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ جی ہاں، انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ تمام فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق پر فضیلت بخشی ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی اللہ کے انبیاء و رسول افضل ہوتے ہیں۔ ان کا جواب درست ہے۔ ایگل ہاؤس پبلک اسکول سے ہم ان کے حصے کا اس راؤنڈ کا دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتائیں گے کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ان کا جواب درست ہے۔ یہ فقہی سوال ہے، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ پیٹ بھر کر کھا لیا جائے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جب بھول کر کھا پی رہا ہو، یاد آنے پر فوراً رک جانا چاہیے، بلکہ اگر ممکن ہو تو حلق میں یا منہ میں کوئی چیز ہو تو اسے بھی واپس نکال دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ بھائی، جوابات کی تیاری بہت بہترین ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ کوئی بھی ٹیم غلطی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب تک اپنے حصے کے 6 سوالات ان سے ہو چکے ہیں، اور تمام ہی ٹیموں نے اپنے حصے کے سارے سوالات کے جوابات درست دیے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری ہے۔ ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو تیاری کرائی، اور خود بچے بھی ماشاءاللہ بہت ذہین معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ غلطی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب عطا فرمائے۔ لیکن ابھی مراحل باقی ہیں، ابھی سوالات باقی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے 2 سوالات میں کون غلطی کرتا ہے اور کون آگے جاتا ہے۔ تو ہمارا دی اسمارٹ پبلک اسکول کے طلبہ سے سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے بعض لوگ ولیوں اور اماموں کو بھی معصوم سمجھتے ہیں، کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ نہیں، ایسا سمجھنا درست نہیں ہے، بلکہ ولیوں و اماموں کو نبی کی طرح سمجھنا بددینی گمراہی ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف رسولوں اور فرشتوں کو ہی معصوم بنایا ہے، ان کے علاوہ کسی کو بھی معصوم سمجھنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی ہے۔ ایسے گمراہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی نسلوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو بچانا چاہیے۔ جو انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ بھی کسی کو معصوم سمجھتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔
اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں نیو ہورائزن اسکول کے طلبہ سے. یہ ہمیں بتائیں گے جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. جی ہاں بالکل، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے. اب ہم غور کریں، اس کے چینل کے ہمارے ناظرین وہ بھی غور کریں. دیکھیں نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ہمیں نماز میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے باندھا ہوا جو فرض ہے نماز، اس کی پابندی بھی کریں گے، اسے سیکھ کر انشاءاللہ ادا کریں گے. یہاں پر موجود تینوں ٹیموں کا طلبہ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی روزانہ 5 نمازیں پڑھا کریں گے، اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. اب ایگل ہاؤس اسکول سے اس راؤنڈ کا تیسرا سوال ہم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتائیں گے نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں. نماز نہ پڑھنے کے یہ نقصانات ہیں: بے نمازی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بے نمازی پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے بے نمازی کی نحوست سے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. بے شک بے نمازی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور قبر کے عذابات میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ بے نمازی پر گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا. تو ہمیں بے نمازیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا ہے. جواب درست ہے کہ سبحان اللہ. آخری سوال ہے بھائی، 7 سوالوں کے جوابات درست دے چکے ہیں. آخری سوال ہے ہر ٹیم سے. اب دیکھنا یہ ہے اس میں کوئی غلطی کرتا ہے یا یہ ہمارا مقابلہ ٹائی ہو جائے گا. اگر ٹائی ہو گیا تو اس کے بعد آپ سے اس سے زیادہ مشکل سوال کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھر دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. دی اسمارٹ پبلک اسکول سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں ان کے حصے کا، اور اس راؤنڈ کا آخری سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے. سبحان اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انشاءاللہ نماز پڑھا کریں گے. نیو ہورائزن اسکول کے طلبہ سے ان کے حصے کا آخری سوال ہے، اور یہ ہمیں بتائیں گے ان کے حصے کا بھی آسان سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے کہ تمام جہان والوں کو کس نے بنایا؟ تمام جہان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. سبحان اللہ، بہت ہی آسان سوال تھا اور انہوں نے اپنے حصے کا جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ. اب ایگل ہاؤس پبلک اسکول سے ہم کرنے جا رہے ہیں ان کے حصے کا آخری سوال ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر انہوں نے جو بھی جواب درست دے دیا تو ہمارا یہ مقابلہ ٹائی ہو جائے گا، اور ٹائی ہونے کی صورت میں ہم پھر ان سے کریں گے اس سے ہٹ کر سوالات، اور دیکھنا یہ ہے کہ پھر وہ ان سوالات کے جوابات درست دینے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. یہ بتائیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یوں تمام ٹیموں نے اپنے اپنے حصے کے 8 سوالات کے جوابات درست دے کر سارے کے سارے نمبر حاصل کر لیے ہیں، اور یوں اس طرح یہ ہمارا مقابلہ اگرچہ ٹائی ہوا لیکن ہم ایک ٹیم نے تو آگے جانا ہی ہوتا ہے، 2 ٹیموں نے پیچھے رہ جانا ہوتا ہے. تو ہم ان سے مزید ایک یا پھر 2 سوالات کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے درست جواب کون دیتا ہے. پہلی ٹیم ہے ہمارے پاس دی اسمارٹ پبلک اسکول، ان سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. انہوں نے اپنے حصے کا درست جواب دے دیا ہے. اب ہم نیو ہورائزن اسکول کے طلبہ سے سوال کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ وضو کے 4 فرض ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کسی کو بھی غلطی کرنے کی موڈ میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی، سب اپنے درست جواب دیے جا رہے ہیں. ایگل ہاؤس پبلک اسکول سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتائیں گے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. انہوں نے اپنے حصے کا جواب درست دے دیا ہے. اب میں سوال آپ سے کروں گا، جس کو سوال کا جواب آتا ہو وہ ہاتھ اوپر کرے گا. تینوں ٹیموں میں سے ایک اپنے ہاتھ
اوپر کرے گا اور پھر اسی سے پوچھا جائے گا جس کو درست جواب آتا ہے۔ تیمم کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا تیمم کس کا سوال کسے آتا ہے؟ میرے کو آتا ہے۔ تیمم پاک مٹی سے غسل کرنے کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ تیمم پاک مٹی سے، جس طرح کا اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو یا نماز کا وقت ہو گیا ہو اور وضو کرنا ہو اور اس پر پانی میسر نہ آئے تو پاک مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے۔ غسل اور وضو کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہوتا ہے، اس کے لیے صرف نیت کرنی ہوتی ہے کہ تیمم، جس طرح غسل کے 3 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں، اسی طرح تیمم کے بھی 3 فرض ہیں، جن میں سے پہلا فرض ہی نیت ہے کہ ہم نیت کریں گے کہ آیا ہم وضو کے لیے یا غسل کے لیے تیمم کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے 2 ٹیموں کے ہاتھ بلند نہیں ہوئے تھے اور صرف ایک ہی ہاتھ بلند ہوا تھا اور انہوں نے ہی درست جواب دیا ہے۔ اب لہٰذا نیو ہورائزن اسکول کے طلباء کو مبارک ہو، یہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، انہیں بہت بہت مبارک ہو۔ اور دوسری جو 2 ٹیمیں پیچھے رہ گئیں یہ بھی مایوس نہ ہو، ہمیں آگے بڑھنا ہے، صرف ایک شان مستویٰ کوئز کمپٹیشن نہیں، بہت سارے مقابلے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حقیقی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا بھی جو کوئز کمپٹیشن کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم راضی ہو جائیں، اور آپ کو بھی شامل کرنے کی آپ کو بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ اگرچہ ہم آج کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں خوب تیاری کریں گے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت والے اسی طرح کے کوئز کمپٹیشن وغیرہ جہاں بھی ہوئے ہم اللہ کی رضا کے لیے اس میں شرکت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خوب کوشش کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب مختصر صلاۃ و سلام کے 2 اشعار ہوں گے اور صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جام رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ یا رب العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ میں نے حصہ لیا تیرے محبوب کی شان و عظمت کے سوالات و جوابات انہوں نے درست دی، یا رب اللہ ان کے علم میں عمر میں اور برکت عطا فرما۔ ان کی اساتذہ جنہوں نے تیاری کرے مولا انہیں بھی دین و دنیا کی بھلائیاں اور برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، ہر کام تیری رضا کے لیے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami-news.hd.com۔ جشن